دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائے اور اس کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، رحمت، محبت اور اطاعت والا بنا دے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی یہ برکت تو آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو بندہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی جسمانی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہر طرح کی جسمانی، ذہنی، روحانی بیماریاں دور فرما دے۔ آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے، 38، جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ہوتی تو ہے، ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں ہماری زندگی کا پورا جو لائحہ عمل بتایا گیا ہے، پوری زندگی کا ہمارا اللہ تعالیٰ نے دستور بتایا ہے کہ زندگی کو کیسا ہونا چاہیے، پوری زندگی کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے۔ تو آپ نے یہ آیت کئی دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مکاشفات اور ہمارے لیے پیغامات دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ قرآن پاک کا جو صرف پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطالعہ، اس میں تفکر، تدبر، تفقہ، مطالعہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے، اس آیت کو دوبارہ ملاحظہ کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے اور پھر آیت سے مذاکرہ کیا جائے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، جو اشارے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے، پھر ان کا تجزیہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اور پھر اس میں دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کون سا ضابطہ حیات بیان کر رہا ہے، اور پھر ہر آیت کا پچھلی آیت سے رابطہ دیکھا جائے، اور پھر اللہ کی طرف جانے کا راستہ دیکھا جائے، اور پھر ہر آیت سے سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے نفس سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق بدلنا ہے، اللہ کا راستہ لینا ہے، اور پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں پہلے نہیں کر رہی تھی، اب جب میں نے آیت میں سنا ہے، سمجھا ہے، تو اب میں اس طرح عمل کرنے والی بن جاؤں گی۔ تو ہر آیت سے ہم نے اللہ کا راستہ لینا ہوتا ہے، اپنے نفس سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اس آیت کو اپنا وسیلہ بنانا ہوتا ہے، اس آیت سے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے، اس آیت سے ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اپنا من پاک کرنا ہوتا ہے، اس آیت سے پھر ہم نے اپنا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے نفس اور شیطان سے، اور من کا تصفیہ، من کی صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر ہم نے اللہ کے انوار کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے ہمیں مکاشفہ عطا فرماتا ہے، اور پھر بندے کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مراقبہ ہوتا ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ ہی وہ دولت ہے جو ہمیں قرآن سے لینی ہے، اور پھر اس کے بعد رب سے، اس کے انوار سے معانقہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، اور پھر ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک ایک آیت کو پڑھنے کا طریقہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے تو صرف آیات کو پڑھا ہے، ہم نے اس طریقے سے ان کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی ہم نے آج تک ان پر عمل کیا ہے، اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کیا اب ہم وہ کریں، یعنی قرآن سے مجاہدہ کرنے والے بن جائیں۔ تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ قرآن دراصل ایک گوگل میپ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ قرآن ہے، اور ہر آیت ہمیں ایک قدم آگے لے کے جاتی ہے، ہر آیت جو ہے نا ایک قدم آگے لے کے جاتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، لیکن وہ تبھی کرے گی نا جب ہم یہ ساری اس طریقے سے ہم آیات کا مطالعہ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کے اندر سے راستہ اور پھر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور طریقہ اور یہ نقشہ دیکھنا ہے، تو ہی بندہ کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم پڑھ کے نظر انداز کر دیں گے تو پھر آپ کہیں بھی پہنچ نہیں سکتے۔
تو یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آیت 38 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ نَحْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا کہ تم اترو، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، تم سب یہاں سے اترو، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِیَنَّکُمْ تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، میری طرف سے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، میری طرف سے اللہ کہہ رہا ہے، ہدن ہدایت، فمن تابعہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، فمن تابعہ، تابعہ سو جو اتباع کرے گا، جو کہ ہم نے آج تک نہیں کی۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی تھی، آج کی آیت بہت گہری ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے، تابعہ۔ اس آیت لفظ پہ ذرا غور کریں، میں کہتی ہوں تابعہ اتباع سے نکلا ہے، کسی چیز کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، ہدایہ اس ہدایت کی، فمن تابعہ ہدایہ، اللہ کہتا ہے جو پیروی کرے گا اس ہدایت کی، ہدایہ ہدایت، یہ جو قرآن ہدایت لے کے آیا نا اس کی، فلا پس نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، خوفن کوئی خوف، علیہم اس پر، ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اس طرح آپ آیات کا نا، آیت کو لے کر بیٹھا کریں، میں تو آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، آیات کو لے کر بیٹھا کریں، ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھا کریں۔ لفظ کے اندر بڑے معنی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لفظ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گہرائی کیا ہے۔ یہ دیکھنے والے کی نظر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا تفکر اور تدبر کر رہے ہیں۔ آگے اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہے وہ کیا ہے، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب اس آیت میں آپ غور کریں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کا پہلی آیت سے رابطہ، پہلی آیت سے رابطہ کیا ہے کہ یہ آیت، یہ کون سا بیان ہو رہا ہے، یہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آیت نمبر 30 سے۔ اس طرح نا ایک تسلسل بنایا کریں، تسلسل بنانا ضروری ہوتا ہے، پھر ہی بندہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اگر آپ تسلسل نہیں بنائیں گے نا پھر آپ کوئی نتیجہ بھی نکال نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہ بات اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی، فرشتوں کی اور شیطان کی کس آیت سے چلنی شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 30 سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ سنایا ہے، اور میں نے آپ کو ہر بار کہتی ہوں یہ قصہ صرف آدم علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ ہر آدم کا قصہ ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور اس میں، اس آیت میں یہ جو آیات اس طرح کی ہیں جو آغاز کی باتیں بتا رہی ہیں نا، اصل میں اس کے اندر ہماری پوری زندگی کا لاہ عمل ہے۔ لاہ عمل کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے جو کچھ ہوا ہے نا آدم علیہ السلام کے ساتھ وہی ہر آدم کے ساتھ بھی ہوگا۔ جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کو بلایا تھا تو وہ تو مقربین میں سے تھے، اس لیے انہیں صرف بلایا تھا وقتی طور پر۔ ہم چونکہ ظالمین میں سے ہیں، ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں لاہ عمل دے رہا ہے، زندگی کا ضابطہ حیات سمجھا رہا ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا جو کچھ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا وہ صرف ایک مثال ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے نا، تو مثال سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا کیا حالات، واقعات پیش آئیں گے، شیطان کے وسوسات سے تمہارے خیالات، تمہارے جذبات،
تمہاری خواہشات پہ شیطان کیسے کیسے اثر انداز ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کا لفظ دوبارہ دیکھیں یوز کیا ہے، قلنا، ہم نے، حالانکہ اللہ تو ایک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے، ہم نے جب اللہ کہتا ہے نا تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم نے اپنے سارے احکامات، حدود، پیغامات، الہامات، اشارات، مکاشفات، ہم نے اپنے تمام ارشادات، ہم نے اپنی تمام صفات کے ساتھ، قلنا، ہم نے فرمایا، اپنے تمام ارشادات کے ساتھ ہم نے فرمایا کیا؟ اہبتو، کہ تم اتر جاؤ۔ مخاطب کون ہے یہاں پر؟ تم اتر جاؤ، منہا جمیعا، تم اتر جاؤ یہاں سے سب۔ مخاطب کون ہے یہاں پر؟ یہاں پر مخاطب آدم علیہ السلام ہے، حوا علیہ السلام ہے۔ وہ پہلا جب یہ جہاں پر اترے تھے، یہاں پر جب اترے تھے تو یہ اترنا کیا تھا؟ یہ جب شیطان نے ان کو بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی الفاظ سمجھا دیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جب تم خطائیں کرو گے تو میں آدم علیہ السلام کی طرح تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم رجوع کرو گے، اگر تم توبۃ النصوح کرو گے نا تو میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ اب اللہ ہمیں آگے کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ پھر ہوگا کیا؟ اہبتو، تم اتر جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تم اپنے درجے سے اتر جاؤ، ہو سکتا ہے تم جو غلطی کرو، جو لغزش کرو، جو گناہ کرو، اس سے تم بھی اتر جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے ہو سکتا ہے تم بھی اتر جاؤ، اپنے مقام سے اتر جاؤ، اپنے درجے سے اتر جاؤ، ہو سکتا ہے ایمان سے بھی اتر جاؤ۔ تو اللہ ہمیں آدم علیہ السلام کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اتار چڑھاؤ درجات اور مقامات کا ہوتا رہے گا، تمہارے ایمان کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، کیونکہ تم خطائیں لغزشیں کرو گے، لیکن پھر جب تم رجوع کرو گے نا، توبۃ النصوح کرو گے نا، تو جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا اس طرح میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ تم بھی آدم ہو، تمہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم خطا بھی کرو گے، جفا بھی کرو گے، دغا بھی کرو گے اور گناہ بھی کرو گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آدم علیہ السلام نے تو صرف خطا کی تھی نا، کیونکہ وہ تو مقربین میں سے تھے، اس لیے ان کا عمل صرف خطا تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ لیکن ہم جو آدم کی اولاد ہیں، چونکہ ہم ظالمین، جاہلین، غافلین میں سے ہیں، اس لیے ہمارا جو عمل ہوگا وہ صرف خطا نہیں بلکہ وہ جفا ہوگا، وہ گناہ ہوگا، وہ دغا ہوگا، اللہ کی آیات سے جفا ہوگا، دغا ہوگا، وہ ریا ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اترے حوا علیہ السلام کے ساتھ زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم سب اترو، شیاطین بھی اترے، ملائکہ بھی اترے، آدم علیہ السلام بھی اترے، جمیعاً، سب کے سب۔ فَإِمَّا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھے ان کو اتارا تو اللہ کو ساری صورتحال، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر علی کل شیء قدیر ہے نا، تو اللہ تو سب جانتا تھا کہ شیطان کے اندر کون کون سے اجزاء ہیں، بھڑکانے والے اور لوگوں کو پلٹانے والے اور لوگوں پر وار کرنے والے، اور اللہ کو انسان کا بھی پتہ تھا اس کے اندر کون سے اجزاء ہیں، مٹی، ہوا، پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سب کو اللہ تعالیٰ نے دستور ایک دے کر بھیجا، ایک لائحہ عمل دے کر بھیجا، ایک اللہ تعالیٰ نے منشور دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا نا، جب اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اتار دیا کہ جاؤ جا کے جو مرضی کرو، ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک، کہتے ہیں نا، کلمے کا منشور دیا، کلمے کا منشور دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کلمے کا منشور دیا، اللہ نے اتباع مصطفیٰ کا دستور دیا، اللہ نے اپنا دستور دیا کہ میرا دستور یہ ہے، جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، تم اس کا اتباع کرنا۔ تو اللہ نے پھر نبی کا
اس کے لیے نبی کا ظہور دیا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور پھر وہ ہمیں اللہ کی طرف طہور کا مطلب ہوتا ہے طہارت دیتا رہا. تو اللہ نے کیا سب سے پہلے کیا؟ کلمے کا منشور دیا اور نبی کے اتباع کا دستور دیا اور پھر نبی کا اللہ تعالیٰ نے ظہور دیا اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے من کا طہور دیا اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہی اللہ کو راستہ کون سا صراط المستقیم منظور دیا جو اللہ کو منظور تھا، صراط المستقیم کا راستہ منظور دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں آخرت میں سرور ہوگا، اس راستے پر جو چلے گا پھر آخرت میں اسے سرور دیا، جنت میں پھر اسے سرور دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ہر دم تم میرے محبوب پر درود بھیجنا، پڑھنے کے لیے ہر دم درود دیا. اور پھر اللہ کہتا ہے تم ہر دم پھر عذاب سے دور ہو جاؤ گے، پھر عذاب سے ہمیں دور دیا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے تم پر میرا رحم ضرور دیا، پھر تم پر اللہ کا رحم بھی ضرور ہوگا جب تم اللہ کے بتائے ہوئے منشور پر، اللہ کے بتائے ہوئے دستور پر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے ظہور پر اور جو اللہ کو راستہ صراط المستقیم منظور پر اور آخرت کی جنتوں کے جو شراب سرور طہور کے سرور پر جب تم ایمان لاؤ گے، ہر دم درود پڑھو گے، تو پھر اللہ تمہیں عذاب سے دور کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم ضرور کرے گا. یہ سارا دستور اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا آدم علیہ السلام کو. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم گمراہ، اس کے باوجود ہم ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین والی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے منشور اور دستور اور نبی کے ظہور اور اللہ کو جو راستہ منظور ہے ہم نے ابھی تک اس کی پیروی ہی نہیں کی. اس لیے پھر شیطان کا ہم پہ ہوتا ہے فتور. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں جو میں نے بڑی محنت کے بعد، بڑے سال کی محنت کے بعد یہ نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لاہ عمل دیتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی، کائنات بنائی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اگلا پوائنٹ بھی، اللہ تعالیٰ نے جب انسانی زندگی بنائی یا کائنات بنائی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام بنایا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہر چیز کو، کائنات کی جب اللہ نے تخلیق کی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت کی. تو نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ نظام. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں، اللہ کہتا ہے میں نے یہ سارا نظام جو ہے نا 6 دنوں میں بنایا. پھر اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تسبیح میں لگایا، یہ بھی ایک نظام ہے. بنایا 6 دنوں میں ہر نظام کو، اور پھر زمین و آسمان کو اللہ کہتا ہے میں نے تسبیح میں لگایا. جو پوائنٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب سے بنایا ہے، ترتیب سے بنایا ہے. پہلے نظام بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تعمیر، ہر چیز کو تعمیر فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں نے سورج بنایا، میں نے پھر بارش برسائی، پھر میں نے جانور پودے میں نے لگائے، پھر میں نے تعمیر کی. پہلے ترتیب، پھر تعمیر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ تم اسی نظام کی پیروی کرو. جو ترتیب، جو تعمیر اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، اسی نظام کی ترغیب دینے کے لیے اللہ نے پھر قرآن عطا فرمایا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی نظام کی ترغیب پھر اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں قرآن کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو بنایا نا، رہنے کا، ہمارا دنیا میں ہمارے آنے کا، رہنے کا، بسنے کا، چلنے کا، اور پھر دنیا سے جانے کا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تابع کر دیا، ترغیب کے، اور پھر اس کی ترغیب دے دی. یعنی پہلے اللہ نے کائنات کی پوری اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی 6 دنوں میں،
پھر اللہ نے ساری کائنات کے اندر ہماری زندگی کے رہنے کے لیے، بسنے کے لیے تعمیر فرمائی، پانی، ہوا، کھانا، ہر طرح کی انتظام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہدایت کی ترغیب دی، اور پھر اللہ کہتا ہے جب تم میرے اس نظام پر چلو گے نا، ترتیب، تعمیر، ترغیب، تو پھر ہوگا کیا؟ آخرت میں تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ملے گی توقیر۔ توقیر، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے پورے نظام کو ترتیب، تعمیر، ترغیب اور توقیر تک پہنچایا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے نظام کے تابع ہے۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، ہر چیز اللہ کے نظام کے تابع ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے نظام سے باہر نکل نہیں سکتی۔ اب دیکھیں جیسے خوراک کا ایک نظام ہے نا، خوراک کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، آسمان سے پانی برسے گا، بارش ہوگی، زمین نرم ہوگی، زمین میں پھر سبزہ اگے گا اور ہماری خوراک کا انتظام ہوگا۔ تو ہر جو چیز ہے وہ ایک نظام کے تابع ہے۔ اسی طرح دیکھیں طہارت کا بھی اللہ نے پورا ایک نظام بنایا کہ کس طرح سے ہم نے اٹھ کے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، پاک کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحت کا بھی نظام بنایا کہ آپ کون سی غذا کھاؤ گے، کس وقت کھاؤ گے، کتنی کھاؤ گے تو صحت رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی نظام بنایا کہ کون سے راستے پر چلو گے، کس طریقے سے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت کا بھی نظام بنایا، اللہ کی رحمت کا بھی نظام ہے کہ تم اس راستے پر، صراط المستقیم کے راستے پر چلو گے، گناہ چھوڑو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ اسی طرح اللہ نے عبادت کا بھی نظام بنایا ہے کہ ندامت سے، ملامت سے، ریاضت سے، محنت سے، مشقت سے، طہارت سے، خشیت سے چلو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جنت تک پہنچنے کا بھی نظام بنایا ہے کہ رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ میں من پاک اور نیت صاف لے کر چلو گے تو جنت تک پہنچو گے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہر چیز ایک نظام کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے ہر نظام کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کے ہر نظام کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ طہارت کے نظام کو لاگو کرنا ہے، خوراک کے نظام کو، طاقت کے نظام کو، عزت کے نظام کو، صحت کے نظام کو، ہدایت کے نظام کو، شہادت کے نظام کو، اطاعت کے نظام کو، رحمت کے نظام کو، عبادت کے نظام کو، تو ہی پھر ہم ایک نظام کے تحت جنت میں جائیں گے، جو کہ آخرت میں پھر ایک پورا نظام، ایک پورا طریقہ کار ہوگا، پل صراط ہوگا، میزان ہوگا، پھر اللہ کی جنت کی طرف ہم جائیں گے تو وہاں بھی پورا ایک نظام ہے۔ تو یہی نظام سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ، قرآن دیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کا پورا نظام سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہر چیز جو اللہ کے نظام کی تابع ہے نا، جیسے سورج دیکھیں اللہ کے نظام کا تابع ہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، چاند اللہ کے راستے پر اور اللہ کے حکم پر کا پابند ہے، زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، دائرے میں چل رہی ہے، اسی طرح ہر چیز اللہ کے نظام کی پابند ہے۔ تو انسان بھی اللہ کے نظام کا پابند ہے، اور وہی نظام اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ،
جب تمہارے پاس آئے نا وہ نظام، اللہ کہہ رہا ہے منی، وہ میری طرف سے ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ میری طرف سے ہوگا، ہدن، ہدایت کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں تمہارے پاس میرا نظام آئے گا، اور وہ قرآن ہوگا، وہ ہدایت نامہ ہوگا، وہ قرآن ہوگا۔ اور یہ جو ہدایت نامہ تمہارے پاس آئے گا نا، نظام، اس کے اندر تم نے تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفقہ کرنا ہے۔ اسی ہدایت نامے سے تم نے تزکیہ لے کر ہدایت لینی ہے، اور پھر تم نے اس کا اتباع کرنا ہے۔ فمن تابع، پھر تم نے اس کا اتباع کرنا ہے، اس ہدایت کا اتباع کرنا ہے، اس نظام کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تم اس نظام کی پیروی کرو گے نا تو پھر تمہارا اللہ سے رابطہ ہوگا، اللہ سے پہنچنے کا راستہ ملے گا، پھر تمہیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، پھر تمہیں اللہ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات معلوم ہوگا، پھر اللہ سے تمہارا ناطہ بنے گا، پھر اللہ سے تمہارا وسیلہ بنے گا، پھر تم اللہ سے سامنا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر تم شیطان کے حملے سے بچنے والے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تک پہنچنے کا نقشہ مل جائے گا، پھر تمہیں اللہ کی حکمہ مل جائے گی، پھر تمہیں اللہ کا دیا ہوا ہدایت مل جائے گی، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، پھر تمہیں نبی کی اتباع مل جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ کی قربا مل جائے گی، قربت مل جائے گی، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ مل جائے گا۔ یہ جو نظام ہے نا، یہ جو ہدایت ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ یہی نظام جو ہے اس کو صراط المستقیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہدایت نامہ دیا ہے نا، یہ صراط المستقیم بھی ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو پھر ہم شیطان سے بچیں گے، پھر ہم دنیا اور نفس کے حملوں سے بچیں گے، بلاؤں اور وباؤں سے بچیں گے، پھر ہم اللہ کی حفاظت اور رحمت اور عطاؤں میں رہیں گے، اور پھر ہم اللہ کی قربت کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ منی ہدن، یہ جو ہدایت نامہ، یہ جو نقشہ اللہ نے دیا ہے، یہ جو گوگل میپ اللہ نے دیا ہے، فمن تابع ہدایا، اللہ کہتا ہے جو اس گوگل میپ کو فالو کرے گا نا وہی منزل تک پہنچ پائے گا۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور ہم سورۃ فاتحہ میں یہی تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے پیچھے نہ لگانا جو ضالین ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے ہدایت نامے کی پیروی نہیں کی، جو گمراہ ہو گئے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گئے، جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے راستے بنا لیے، اپنے مفادات، اپنی خواہشات کی طرف چل پڑے اور گمراہ ہو گئے۔ ہمیں ان کے پیچھے نہ چلانا، ہمیں ان کے راستے پر نہ لگانا۔ ہم اللہ رب العزت سے 5 وقت نماز میں یہی تو التجا کرتے ہیں کہ مجھے مغضوب اور ضالین دونوں سے بچانا، اور مجھے منی ہدن فمن تابع پہ چلانا۔ فمن تابع یعنی مجھے اس قرآن کے راستے پر چلانا، جو کہ ہم آج تک چلے ہی نہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم آج تک قرآن کے راستے پر چلے ہی نہیں۔ آپ خود سوچیں ہم کیا ہیں، آپ خود سوچیں، میں نہیں آپ کو کہتی۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے فمن تابع ہدایا، اس قرآن کا اتباع کرو۔ اور آپ مجھے بتائیں کبھی ہم نے اس قرآن کا اتباع کیا، کبھی اس قرآن کی پیروی کی ہے، کبھی اس قرآن کو فالو کیا ان ماڈرن لینگویج، کبھی اس قرآن کو ہم نے فالو کیا؟ ہم تو فالو کرتے ہیں رواج کیا ہے، فیشن کیا ہے، ہم تو فالو کرتے ہیں میری فرینڈز کو، میرا خاندان، میرے رشتہ دار یا میری اولاد، ہم تو فالو ان کو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہ فالو کرتے ہیں رواج کیا ہے، رسمیں کیا ہیں، رسموں کو فالو کرتے ہیں۔
کون ہے ہم میں سے جو کہے کہ میں نے تو فالو کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، میں نے قرآن کو فالو کیا ہے، میں قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت اور اتباع، میں تو قرآن کے اتباع کے راستے پر چل رہا ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، اور جو قرآن کا اتباع نہیں کرتا نا، جو قرآن کی پیروی نہیں کرتا نا، قرآن اسے سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ یہ منکر ہے، یہ مفسد ہے، یہ اللہ کی حد سے نکلنے والا ہے، یہ ظالم ہے، اور پھر آخر میں وہ ہوتا کافر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ہماری ٹرو سٹیٹس کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے نمازوں سے آپ کو جج نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نمازی ہے اس کو بخش دو، نہ اللہ نے یہ کہنا ہے حاجی ہے بخش دو، نہ اللہ نے یہ کہنا ہے غنی ہے بخش دو، نہ اللہ نے فرشتوں کو یہ کہنا ہے قوی ہے، بڑے مضبوط جسم والا ہے بخش دو، نہ اللہ نے یہ کہنا ہے بڑا بہادر ہے، جری ہے بخش دو، نہیں، صحیح ہے بخش دو، نہیں۔ بخشش کا معیار اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اور وہ ہے فمن تبع ہدایا، جس نے اس ہدایت نامے کی قدم بقدم، آیت با آیت، اس ہدایت نامے کی جس نے پیروی کی تو وہ ہو جاتا ہے متقی۔ تو جو ہوا متقی وہی اللہ کی نظر میں وہ بخشش اس کی ہوگی، وہی اللہ کا ولی ہوگا، وہی مومن ہوگا، وہی صالحین میں سے ہوگا، وہی ہوگا محسنین میں سے، وہی ہوگا مخلصین میں سے، لیکن پہلے ہوگا متقی۔ لیکن آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان ہمیں سب کچھ کرنے دے گا لیکن وہ ہمیں متقی نہیں بننے دیتا۔ آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ قاری بھی کہے گا ہو جا، شیطان کو کوئی پرواہ نہیں، نمازی بھی ہو جا، شیطان تے دیکھتا بھی نہیں، حاجی بھی ہو جا، شیطان کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن شیطان کو اگر آپ کی فکر ہوتی ہے وہ صرف اس بات کی کہ کہیں یہ متقی نہ ہو جائے، کہیں یہ قرآن پڑھ کے تفکر، تدبر، تفقہ، قرآن سے تزکیہ اور ہدایت نہ کہیں لینے لگ جائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے مجاہدہ کر رہے ہیں، قرآن کا اتباع کر رہے ہیں، شاید چراغ لے کے بھی ڈھونڈو تو نہ ملے، میں آپ کو بتاؤں نہ ملے۔ ہمارا جو حال ہے نا، ہمارا جو حال ہے، ہم جو من کا ہمارا حال ہے نا، اللہ تو من کو دیکھتا ہے نا، اللہ باہر نہیں دیکھ رہا، نمازیں پڑھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، پیسے خرچ کر رہی ہے، سخی ہے، غنی ہے، اللہ ظاہر نہیں دیکھتا، میں آپ کو بتاؤں اللہ من کا حال دیکھتا ہے۔ ہمارا من کا حال کیا ہے؟ یا تو ہم ظالم ہیں یا تو ہم جاہل ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مطلب کے لیے جائے۔ یا تو ہم جاہل ہیں، جاہل کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پڑھ کے نظر انداز کر دے۔ اور یا ہم غافل ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یا ہم منافق ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں جو خاندان والے کہتے ہیں، جو بچے کہتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں۔ اور یا پھر لوگ دنگے فساد کر رہے ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ابھی تک مسلم بھی نہیں بنے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو سلامتی کے راستے پر چلنے والا ہو، جو صراط المستقیم پر چلنے والا ہو، جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ جو من پاک اور نیت صاف والا ہوتا ہے نا، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اور مسلم بندہ جب صراط المستقیم پر چلتا ہے تو وہ قرآن کی پیروی کرنی شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ متقی بن جاتا ہے۔ اور جب وہ متقی بنتا ہے اور پھر وہ متقی جب بنتا ہے تو اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی کا دائرہ لاہ عمل کیا ہوتا ہے؟ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول۔ تو جب وہ متقی بن جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ مومن بن جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے یہ منزلیں لی ہیں؟ ہم نے یہ مجاہدے کیے ہیں؟ نہ ہم نے یہ منزلیں لی، نہ یہ مجاہدے کیے، اور نہ ہی ہم نے یہ
درجے طے کیے، ہم صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے کوئی بھی، قرآن سے کوئی بھی ہم تزکیہ اور ہدایت نہیں لے رہے، اس لیے ہم من کے غافل اور جاہل ہی رہتے ہیں، اور ہم کوئی بھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پا نہیں سکتے، کیونکہ ہم قرآن کا اتباع نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کا اتباع نہیں کر رہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگر ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے، اگر ہم قرآن کے راستے پر نہیں چل رہے اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نمازیں کسی بھی کام آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے فمن تابعہ، پہلے اس قرآن کی پیروی کر۔ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے پہلے اس قرآن کی پیروی کرو، جو کہ ہمیں نہ پڑھائی گئی کبھی، نہ سمجھائی گئی، نہ کبھی سکھائی گئی۔ ہمیں تو صرف یہ سکھایا گیا کہ قرآن کو پڑھو اور پڑھ کے رکھ دو بند کر کے، ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ حالانکہ دیکھیں یہ شروع کی آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ بتا رہا ہے کہ فمن تبع ہدایا، اس قرآن کی پیروی کرو، لیکن ہمیں تو کبھی نہیں بتایا گیا کہ اس قرآن کو پیروی تک لے کے جانا ہے، اتباع تک لے کے جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں تو یہی شروع سے بتایا گیا اتباع کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، پیچھے جانا ہے تو خاندان کے پیچھے لگنا ہے، تو فیشنوں کے، رواجوں کے، رسمیں پوری کرنی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن کی آیتیں پوری کرنی ہے، قرآن کی آیتیں پوری کر کے اللہ کے احکام پورے کرنے ہیں، پھر اللہ کے حدود میں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے جو زندگی گزاری ہے نا ساری کی ساری، وہ غفلت میں گزاری ہے، کیونکہ ہم رواج اور رسموں کو پیروی کرتے رہے، اور ہم نے قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کی۔ تو اس لیے ہم من کے ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ اس کے اوپر مزید یہ دیکھیں دکھ کی بات ہے، ایک تو گناہ ہوتا ہے نا بندے کو شعور ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے جھوٹ بولا، یا میں نے کسی کا مال جو ہے وہ ضائع کر دیا، کسی کا حق مارا تو وہ مجھے پتہ چلا، یہ ایسا گناہ ہوتا ہے ظالم، جاہل، غافل ہونا، منافق ہونا، کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ ہے، سبھی ایسا کر رہے ہیں، سبھی قرآن پڑھ کے رکھ دیتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا جس طرح مائٹ از رائٹ، جو جس طرح زمانہ کر رہا ہے، جو رسم ہے، جو رواج ہے، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کو نا، ہم نے ابھی تک رواج اور رسمی، ہم نے قرآن کو رسمی پڑھا ہے، صرف رواجی پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو معرفت کا اور ہدایت کا اور عمل کا اور حقیقت کا نہیں پڑھا۔ اس لیے آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو قرآن کی پیروی کرے گا نا، جو قرآن کا اتباع کرے گا، جو قرآن کا حق ادا کرے گا نا، تو پھر ہوگا کیا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں آپ ذرا، آج آپ کو میں گہری بات سمجھانے والی ہوں اس پوائنٹ سے، کہ آج دیکھیں یہ جو خوف ہے نا، آج کے دور میں اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے نا، وہ ڈپریشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اور ڈپریشن وہ بیماری ہے کہ جب سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ ایسا سمجھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے قرآن سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے بھی پھر ہم سے نور، طہور، سرور کو دور رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر بھی شیطان کا پورا آتا ہے فطور، اور شیطان کا فطور جب آتا ہے نا سب سے پہلے،
तो शैतान हमारे अंदर खौफ ही तो पैदा करता है। ये कुरान पाक में आयात हैं कि शैतान डराता है, शैतान कहता है अगर तूने सबके साथ ना चला तो तू अकेली रह जाएगी। शैतान डराता है, शैतान कहता है अगर तूने हराम ना खाया तो तेरा गुजारा नहीं होगा। शैतान डराता है, शैतान कहता है सब करते हैं अपने मतलब के लिए, झूठ बोलते हैं, तू भी कर। शैतान डराता है कि अगर तूने ना किया तो फिर तेरा साथ कोई नहीं देगा। इस तरह अल्लाह कहता है शैतान डराता है। तो खौफ कहाँ से आता है, ये पॉइंट नोट करें, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ। खौफ शैतान के वसवसों से आता है। और शैतान के वसवसे क्यों आए? क्योंकि अंदर कुरान का नूर नहीं है, अंदर कुरान से तहूर नहीं है, सरूर नहीं है, अंदर कुरान के का हमारे अंदर हिदायत नहीं है। इसलिए जो शैतान का वसवसा होता है ना, वो बहुत जल्दी एक फतूर बनकर हमारे ऊपर असर अंदाज होता है और हम फटाफट परेशान हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं, देखिए पहले बंदा परेशान होता है शैतान के वसवसे से, फिर वो परेशानी जो होती है ना, फिर वो एक फिक्र बनती है, वो फिक्र बन जाती है, हम फिक्र ही करते रहते हैं। फिर जो फिक्र होती है ना, वो एक सोच बन जाती है, हम हर वक्त फिक्र में डूबे ही रहते हैं। फिर जो फिक्र होती है, फिर वो एक सोच बनती है, सोच से फिर वो एक तशवीश बन जाती है। तशवीश का मतलब होता है एंग्जाइटी, कि बंदा हर वक्त यही परेशानी महसूस करे कि ये कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। शैतान के वसवसे जो है ना, वो बंदे के अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं, फिर एंग्जाइटी पैदा करते हैं। और फिर हम ये जब शैतान का फतूर और बढ़ जाता है ना, तो वो एंग्जाइटी चेंज इनटू डिप्रेशन हो जाती है। आपको पता है, फिर ये जो डिप्रेशन होता है ना, जो शैतान के वसवसे और फतूर से शुरू हुआ था, फिर इसके बाद क्या होता है, जब इंसान का ज़हन डिप्रेशन में आ जाता है ना, तो फिर ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक, फिर स्ट्रोक, फिर पूरा जिस्म जो है ना, फिर उसके ट्रैप में आ जाता है। आप सोचें ज़रा, मैं कितना गहरा पॉइंट आपको समझा रही हूँ। अल्लाह तो गारंटी दे रहा है, अल्लाह कह रहा है फला खौफुन, ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही कोई गम होगा। यानी तेरे पास ना कोई खौफ आएगा, ना कोई गम आएगा। खौफ अंदर का होता है, गम बाहर का होता है। अल्लाह कहता है मैं अंदर और बाहर से तेरी हिफाजत करूंगा अगर तू कुरान का नूर लेगा, कुरान से हिदायत लेगा, कुरान का इत्तबा करेगा ना, तो फिर अल्लाह का नूर हमें शैतान के फतूर से बचाएगा। ये गहरा पॉइंट नोट करें। आज हम नहीं बच पाते ना, हम कहते हैं कंट्रोल नहीं होते ख्यालात, ये बंदे दे बस दी गल नहीं, कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं खुद ही ज़हन मेरा सोची जाता है, कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं खुद ही मेरे फिक्र लगी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे जहन में वो बात सवार हो गई है, कहते हैं कि नहीं? एक दूसरे को कहते हैं मेरे दिमाग पे खुद ही ये सोच आती है और फिर मैं परेशान होती हूँ, फिर मुझे सर दर्द शुरू हो जाती है और फिर मुझे चेस्ट पेन फील होती है और फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर, इस तरह जिस्म के ऊपर फिर वो जो होता है ना स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, फिर वो जिस्म को अपनी लपेट में लेना शुरू हो जाता है। और जब जिस्म लपेट में आता है तो कोई ना कोई हमारा ऑर्गन जो है फिर वो उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, फिर वो बीमारी की शक्ल में बन के वो फतूर, फिर वो बदन के फतूर की सूरत में जाहिर होता है। तो ये होता क्यों है, मैं आपको यही पॉइंट तो आज समझा रही हूँ, बहुत गहरा पॉइंट है। डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन का इलाज दोनों इस आयत में है, आप तो नोट करें जरा। डिप्रेशन होता क्यों है? जब आपने इतनी स्पेस दे दी शैतान को, जब आप कहते हैं ना अंदर खाली है, अंदर खाली है, शैतान दिन रात फेरे लगा रहा है, शैतान दिन रात चक्कर लगा रहा है। हर बार जब शैतान आपके मन में आएगा, वसवसे डालेगा, तो वो जब देखता है कि अंदर कुछ है ही नहीं, ना कुरान है, ना नूर है, ना जिक्र है, ना फिक्र है आखिरत की, ना शुक्र है, ना सब्र है, ना तवक्कुल है, ना रजा है। जब शैतान देखता है कि इसके मन का घर खाली है, अंदर अंधेरा है, तो शैतान जब हर दफा आता है ना कोई फतूर छोड़ के जाता है, कोई ना कोई असर छोड़ के जाता है, कोई ना कोई हमें परेशानी, गम, खौफ दे के जाता है। और हमारी पता क्या आदत है, क्योंकि हमने कुरान तो खोलना नहीं, ना हमने कुरान समझने के लिए जाना होता है, हम पता क्या करते हैं, घर बैठे उसी बात को सोची जाएंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार देखेंगे,
हाय ऐ नहीं सी होना चाहिए, हाय ऐ क्यों होया, हाय मेरे नाल नहीं होना सी, हाय मेरी किस्मत खराब है, हाय मैं ही हाँ। इस तरह शैतान जो आता है ना, वो एक ही बात को रगड़ी जाएगा हमारे जहन पे। तो जब एक बात हमारे जहन पे सवार हो जाती है ना, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जहनी तौर पे भी, कल्बी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। और ये हुआ सारा क्यों फतूर, ये सारा फतूर क्यों हुआ? कि जब शैतान ने देखा कि ये गाफिल बैठी हुई है, ये जाहिल बैठी हुई है, ये जालिम बन के बैठी हुई है, ये चाहती है जो मुझे पसंद है वो ही हो। शैतान कहता है ये जालिम बन के बैठी हुई है। तो फिर शैतान आके हमला करता है और हमारे ऊपर अपने फतूर और वसवसे और जाल फेंकता है, और फिर हम किसी ना किसी तरह उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ये सारा हुआ क्यों? क्योंकि हम कुरान से हैं दूर। तो फिर हुआ हम पर शैतान का फतूर। ये मैं आपको गहरा पॉइंट समझा रही हूँ। डिप्रेशन का मैं आपको बताऊं, इलाज ही कुरान का नूर है, और शैतान का इलाज भी कुरान का नूर है, और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी कुरान का नूर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की जो निस्बत है वो भी कुरान का नूर है, जिससे हम दूर हैं कि नहीं? क्योंकि मन के अंदर शैतान का फतूर है, दिन रात वो आके वसवसे छोड़ता है, अंदेशे छोड़ता है, खौफ छोड़ता है, और जो वो छोड़ता है ना, हम उसको सोचने लग जाते हैं। फिर वो राई का पहाड़ बना के और उस पहाड़ को अपने सर पे रख के बैठ जाते हैं, और हर वक्त कहते हैं हाय मेरे तो ज्यादा तो किसी की किस्मत खराब ही नहीं, मेरे से ज्यादा तो किसी के हालात बुरे है ही नहीं, जो बीमारी तकलीफ दर्द मुझे है ना वो तो किसी को है ही नहीं। तो मैं आपको यही तो पॉइंट समझा रही हूँ। ये जो राई का पहाड़ है ना, ये शैतान ने आपके सर पे रखा हुआ है। तो ये कैसे हटेगा? जब आप मुजाहिदा करने निकलेंगे ना अल्लाह के लिए, घर से निकलो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब क़यामत के नजदीक घरों पर फितने ऐसे नाज़िल होंगे जैसे बारिश के कतरे। आप सोचें, जब बारिश के कतरों की तरह तसलसल से घरों में फितने नाज़िल होंगे तो हम कैसे बच पाएंगे? एक फितने नाज़िल हो रहे हैं, एक शैतान, एक नफ्स। तो हमें बीमार करने के लिए तो ये काफी है, शैतान, नफ्स और फितने। तो इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार हमें कहा है तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के लिए, तुजाहिदू मुजाहिदा करो, तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, मिलकर बैठो, अनामता अलैहिम की सोबत में बैठो, ताकि तुम्हें पता चले कि मैंने चलना सिरातल मुस्तकीम पर है, सिरातल हवा पे नहीं चलना, अपनी ख्वाहिशात पे नहीं चलना, ना मैंने सिरातुल दुनिया पे चलना है, मैंने सिरातल मुस्तकीम पे चलना है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मिलकर मुजाहिदा करोगे, मिलकर अनामता अलैहिम की सोबत में बैठोगे। अल्लाह आपका डिप्रेशन भी दूर कर देगा, आपका स्ट्रेस भी दूर कर देगा, और आपका बीमारी भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब जहन डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएगा ना, जब जहन आपका डिप्रेशन से निकल जाएगा ना, तो फिर बदन भी आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा कुछ तो अल्लाह ने हमें कब का समझाया हुआ है। गाफिल तो हम है, इसी बात है कि नहीं? इसलिए हम शैतान के जक्कड़ में आ जाते हैं, और फिर हम उसकी पकड़ में बैठ जाते हैं, उसके असर में आ जाते हैं, और फिर हम उसके मकर में आ जाते हैं। और फिर शैतान जब अपना काम कर जाता है तो फिर हम पर अल्लाह कहता है मैं ऐसे दिलों पर मोहर ही लगा देता हूँ। जो शैतान की अकड़ में, जकड़ में, असर में, पकड़ में, सहर में आता है ना, फिर अल्लाह ऐसे दिल को अंधा ही कर देता है। अल्लाह कहता है तुझे नहीं कुरान की जरूरत तो जा, फिर मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह दिलों को ही अंधा कर देता है। ऐसे लोग कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें कोई नुक्ते, कोई हिदायत, कोई उन्हें अल्लाह ताला की पहुंचने का रास्ता नजर ही नहीं आता। आज आप सोचें 90% मुसलमानों का यही हाल है। किसी ना किसी तरह वो शैतान के असर में, जकड़ में, पकड़ में, सहर में इतने शदीद आए हुए हैं कि वो कुरान के अंदर तफक्कर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, तफक्को नहीं करते।
قرآن سے نور نہیں لیتے، ہدایت نہیں لیتے، قرآن کا اتباع نہیں کرتے، تو پھر اللہ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر کیا ہوتی ہے؟ دل کا اندھا ہو جانا۔ جس کا دل اندھا ہو جائے نا، اسے قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف پڑھ کے رکھ دیتا ہے اور بلا دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حشر کے دن ایسے لوگوں کو اللہ اندھا اٹھائے گا، اور وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، مجھے حشر میں کیوں اندھا اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا جیسے تو میرے کلام سے اندھا بنا ہوا تھا نا، تو نے دل کو اندھا کیا ہوا تھا نا، نہ تو نور لیتا تھا، نہ تو ہدایت لیتا تھا، نہ تو من پاک کرتا، نہ تو نیت صاف کرتا، تو اندھا بنا رہا، تو پھر حشر میں اللہ بھی اندھا ہی اٹھائے گا۔ اور اندھے کو تو پھر شیطان ایسا گھماتا ہے نا کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سارا سمجھا دیا ہے کہ اگر تم قرآن کے راستے پر چلو گے نا، قرآن کا اتباع کرو گے نا، تو پھر تم شیطان کے فطور سے بچے رہو گے، اللہ کے نور میں، اللہ کے محبوب کے درود میں، اور اللہ کے سرور میں اور شراب طہور میں جاؤ گے، اگر تم قرآن کے نور میں رہو گے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے نور لینے والے اور قرآن کی نور سے شراب طہور لینے والے بن جائیں، تاکہ شیطان کا ہر فطور ہم سے دور ہو جائے۔ یہ نکتے تھے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے والا، غور کرنے والا اور ان سے نصیحت اور ہدایت لینے والا بنائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بدل لیں اور ہم اللہ کی رضا کی طرف چلنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا کے خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا۔ دنیا اور آخرت کا اللہ تعالیٰ ہر غم اور ہر خوف دور کر دیتا ہے جو قرآن کے نور میں زندگی گزارتا ہے۔ اما علینا الا البلاغ۔